औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारा मकसद क्या है इस सेशन का? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका के बारे में जानना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात हैं, खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब तक इस सिलसिले के 3 सेशंस हो चुके हैं। आज ये हमारा चौथा सेशन है। प्रीवियस सेशन में बात हुई थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ के हवाले से और आदाब के हवाले से। और जब हमने सेशन कंक्लूड किया था तो हमने अर्ज की थी कि जो हमारा अपकमिंग सेशन होगा उसका आगाज करेंगे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें किन आदाब का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप में से कोई अगर इस हवाले से बात करें, उसके बाद इंशाल्लाह हम आज के टॉपिक की तरफ आएंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब के हवाले से क्या आपके जहन में आता है? जैसा कि कुरान पाक में है कि अपनी आवाजें ऊंची नहीं करनी, या कुछ और आपके जहन में आती हैं बातें कि अदब का अंदाज क्या होना चाहिए? क्या आप में से कोई बात करना चाहेंगे? मुख्तसर सी बात। जी सादिया किबरिया साहिबा। जी। जी तो जी। सॉरी, मेरी आवाज़ गूंज रही थी। तो जब हम आदाब के हवाले से बात करते हैं तो हमें मालूम होता है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब भी पेश होकर अपनी बात कुछ बयान किया करते थे तो हद से ज़्यादा अपनी आवाज़ को मोतदल रखा करते थे, सर झुकाकर बात किया करते थे, घूर घूर कर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं देखा करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बयान कर रहे होते थे तो बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल नहीं टोकते थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुकम्मल होने का इंतज़ार किया करते थे। तो लगता है कि इन बातों से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम कभी अपने उस्ताज़ा के सामने बैठें तो हमें किस तरह बिहेव करना चाहिए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हों के सलूक को देखें और उन असूलों को हम अप्लाई करें। बस मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बात की। इसलिए बताया जाता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बहुत कम लोगों ने बयान किया है। तो उसकी वजह क्या है? तो एक वजह ये भी बताई जाती है कि वो अदब की वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख भर के देखते ही नहीं थे, नजरें नीची किए रखते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस में, सिवाय चंद एक सहाबा के जिनके बारे में बताया जाता है कि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत से तका करते थे, देखा करते थे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी तरफ देख के मुस्कुराते थे। इसी तरह से कुरान पाक में जैसे बताया गया है आवाजें पस्त करने के हवाले से कि "ऐ ईमान वालों, अपनी आवाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद ना करो"। तो इसका एक अहले मार्फत ये भी तरीका बताते हैं कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई ना,
تو वहां फिर अपनी ख्वाहिश को पस पुश्त डाल देना है, आका की बात को मुकद्दम रखना है हमेशा। तो ये भी अदब का एक अंदाज है। और फिर कुरान पाक हमें अदब का एक अंदाज सूरह अल अहज़ाब की आयत 56 के जरिए भी सिखाता है, जिसमें अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, बस है ईमान वालों तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। तो ये समझ आती है कि जब भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आए, नाम मुबारक आए, तो दरूद पाक पढ़ना है। ये भी अदब का एक अंदाज है। और दूसरा ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त नाम लेके मुखातिब नहीं करना, कि जैसा कि सूरह अन-नूर की आयत नंबर 63 में बता दिया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बुलाओ जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो। तो इसलिए अलकाबात, जब भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आए, नाम में मुबारक आए, तो उसके साथ अलकाबात लगाए जाएं। ये भी अदब का एक अंदाज है। जी उमर खलील साहब, वेलकम, प्लीज बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इताअत के वालेकुम। हवाले से बात करना चाहूँगा। अब कुरान प्लीज। पाक में इताअत रसूल और इताअत अल्लाह के लिए दो अंदाज इख्तियार किए हैं। खुदा ने अपनी इताअत के साथ रसूल अल्लाह की इताअत को भी ज़रूरी ठहराया है, और कहीं सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी का ही जिक्र किया है। जैसे आल इमरान की आयत नंबर, कह दो कि खुदा और उसके रसूल का हुक्म मानो, अगर ना माने तो खुदा भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। मोमिनो, खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, और अगर किसी बात में इख्तलाफ पैदा हो और अगर खुदा और आखिरत पर ईमान रखते हो तो उसमें खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने उलुल अम्र के हुक्म की तरफ रुजू करो। तो सूरत आल अनफाल में भी यही कहा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और उससे रोगरदानी ना करो, और तुम सुन रहे हो। तो मैं इताअत के हवाले से बस थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी सादिया किबरिया साहिबा, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं आजकल के ज़माने के हवाले से अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की अगर हम बात करें, तो कुछ औलिया अल्लाह की बात को इधर ज़िक्र करना चाहूँगी कि जब वो मदीना शरीफ जाया करते थे या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिया करते थे, तो वो किस तरह से कैसा बिहेवियर अपनाते थे। तो इस सिलसिले में ज़िक्र करूँगी कि जी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब भी मदीना मुनव्वरा में जाओ तो अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, यहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम है। तो इसी तरह जब हम जाते हैं मदीना मुनव्वरा जाते हैं, तो अक्सर औक़ात देखा गया है कि हम अपनी दुआओं में या अपने रोने में अपनी आवाज़ों को इस कदर बुलंद कर लेते हैं कि इर्द गिर्द के लोग भी मुतवज्जो हो जाते हैं। तो आई थिंक हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए इन बातों का कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे जब हाजिर हों तो अपनी आवाज़ों को, जो कुरान पाक की आपने आयत भी मेंशन की, उसके मुताबिक पस्त रखें। इसी तरह अगर हम इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुने, तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब हदीस सुनो तो अदब के साथ चुप हो जाओ, क्योंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो आप देखें कि जब हदीस का भी ज़िक्र हो तो वो किस कदर अदब का मुज़ाहरा करते थे। और एक और मैं ज़िक्र करूँगी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, कि जब भी आपके सामने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता, तो या तो आप अदब से खड़े हो जाते थे या अपना सर झुका लेते थे। तो ये वो बातें हैं कि जो हम आजकल के ज़माने में जब हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक बातचीत कर रहे हों तो इनको अपना सकते हैं। जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने जाएं तो इन बातों को हम ज़रूर मद्देनज़र रखें। एक और बात का भी मैं ज़िक्र करूँगी कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने जितनी भी रूहानी मंजिलें तय की, वो सब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की बदौलत मुझे मिली। तो आप देखें कि माशाल्लाह ये कितने अजीम
اولیاء اللہ تھے اور ان کے ادب کا کیا لیول تھا۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اس راہ سلوک میں جو بھی پایا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے اور ادب کرنے سے پایا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ ضرور اس موقع پہ مینشن کی جائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور یہ جو آپ نے بات کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جائیں تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، کہ جیسے کچھ لوگ دور سے آواز دے رہے ہوتے ہیں، اشاروں سے دوسروں کو بلا رہے ہوتے ہیں، یا جب جوتے شو ریک سے نکالتے ہیں تو زور سے زمین پہ رکھتے ہیں، تو جو ادب والے ہیں وہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں، تو ایسے میں پریزنس محسوس کرتے ہوئے جو انداز ہونا چاہیے تو وہی ہمارا انداز ہونا چاہیے، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریزنس کو فیل کرتے ہیں تو ان کو خود بخود پھر ادب کا وہ سلیقہ آ جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ آئیے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے جناب تنویر افضل صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں نہ صرف تلاوت کرتے ہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، دل چھو لینے والے انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی پڑھتے ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے کے حالات و واقعات ہمارے ساتھ بیان کریں گے اپنے خوبصورت انداز میں۔ جی، اوور ٹو تنویر افضل صاحب۔ بہت شکریہ باجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اتصال النبی لیول 1 کے آج اس چوتھے سیشن میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے 3 سیشن الحمدللہ ہو چکے ہیں، جن میں بالترتیب ہم نے سیرت نگاری، سیرت پاک کے مطالعے کی اہمیت، اور قرآن کریم کی روشنی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آداب کو سمجھنے کی کوشش کی، اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پاک سے پہلے کے حالات و واقعات کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی حاصل تفکر کی دعوت دی جائے گی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے کے حالات میں سیاسی اور مذہبی حالات، عرب کے عام لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے، اس لیے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور توحید پر کاربند رہتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا، جس کے نتیجے میں وہ بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے۔ بتوں کے ساتھ ان کی عقیدت کچھ اس حد تک بڑھ گئی کہ ہر قبیلے اور تقریباً ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ الغرض شرک اور بدعت، بت پرستی اہل جاہلیت کے عقائد کا سب سے بڑا مظہر بن گئی، حالانکہ یہی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے سب سے بڑے دعوے دار تھے۔ ان کی اس حالت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، سورہ الانعام کی 136ویں آیت، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور معاشی میں ایک حصہ، پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔
کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں۔ عرب اپنے بتوں کی پوجا اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح سورہ یونس کی 18 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچا سکے ان کو نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ اور سورہ زمر میں آیت نمبر 3، ہم تو ان کو پوچھتے ہیں اس واسطے کہ ہم کو پہنچا دیں اللہ کی طرف قریب کے درجے میں۔ مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے تیر بے پر کے ہوتے تھے اور ان کی کئی اقسام تھیں۔ عام طور پر یہ جو اکھیلنے، سفر، نکاح اور کسی کے حسب نسب کی پڑتال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ان میں بدشگونی کا بھی رواج تھا، جیسے تیرا کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے۔ اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھائی، اور اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھتے۔ اوپر بیان تمام خرافات کے باوجود ان کے اندر دین ابراہیمی کی کچھ باقیات بھی تھیں۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے، حج و عمرہ کرتے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے اور ہدی کے جانوروں کی قربانی کرتے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعتیں شامل کر دیں۔ قریش بہت فخر کے ساتھ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے کہتے۔ وہ کسی کو اپنے ہم مرتبہ نہ سمجھتے اور نہ ہی کسی کے حقائق کو اپنے حقوق کے مساوی جانتے۔ وہ حدود حرم سے باہر جانے کو اپنے شایان شان نہ سمجھتے، اور اسی بنیاد پر وہ دوران حج عرفات نہ جاتے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے، بلکہ مزدلفہ میں ٹھہر کر ہی وہیں سے افاضہ کر لیتے۔ قرآن کریم میں اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، سورہ البقرہ کی 199 آیت میں، پھر تم بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ کئی دوسری بدعتوں کے علاوہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازوں سے داخل نہ ہوتے، بلکہ گھر کے پچھواڑے میں ایک سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے اور اس جاہلیت کو نیکی سمجھتے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں اس سے منع فرمایا۔ شرک، بدعت، بت پرستی، تہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سائبیت نے بھی اپنے پاؤں جما لیے تھے۔ اس کے بعد ہم معاشرتی حالات پر بات کرتے ہیں۔ تو عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ طبقہ اشرفیہ میں مرد عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا اور عورت کو ایک حد تک خود مختاری حاصل تھی۔ اس کی بات تسلیم کی جاتی اور اس کے احترام اور تحفظ میں تلواریں تک نکل پڑتی۔ عورت کے اس نمایاں کردار کے باوجود مرد کو ہی خاندان کا سربراہ مانا جاتا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی۔ اس طبقہ میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ رسم عورت کے ولی کی نگرانی سر انجام پاتی۔ عورت کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ اپنے ولی کے بغیر اپنے طور پر نکاح کر لیں۔ دوسرے طبقوں میں مرد و عورت کے اخلاق کی کئی شکلیں تھیں، جنہیں بدکاری، بے حیائی، فحاشی،
اور زنا کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح البخاری کتاب النکاح، باب من قال لا نکاح الابو، جلد 2 کے 769 پیج، اور ابو داؤد وجوہ النکاح کے مطابق دور جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم کر دیے اور صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج بھی رائج ہے۔ عرب میں مرد و زن کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں، یعنی قبائلی جنگوں میں فاتح قبیلہ مفتوح قبیلہ کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر آر محسوس کرتی تھی۔ اس زمانے میں کئی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا اور معروف بات تھی۔ لوگ بیک وقت 2 سگی بہنوں کو بھی نکاح میں رکھ لیتے، باپ کے طلاق دینے یا وفات کے بعد بیٹا سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا حق مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد متعین نہ تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی تھیں جنہیں اپنی عزت نفس کا احساس برائی کی اس دلدل سے دور رکھتا تھا۔ آزاد خواتین کے حالات لونڈیوں سے نسبتاً بہتر تھے۔ معاشرے میں سب سے زیادہ مصیبت کا شکار لونڈیاں تھیں، اور اکثر لوگ ان کے ساتھ من چاہا سلوک روا رکھتے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، سورہ نحل کی 57 اور 58 آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، اور جب مجدہ سنایا جاتا ہے ان میں سے کسی کو لڑکی کا، چھا جاتی ہے اس کے چہرے پر سیاہی اور وہ گھٹتا رہتا ہے، وہ چھپتا پھرتا ہے قوم سے اس برائی پر جو اسے مزدہ ملا، کیا اس لیے رکھے عیانت کے باوجود یا اسے دفن کر دے خاک میں، آگاہ رہو برا ہے جو حکم وہ لگا رہے۔ اسی طرح سورہ تکویر میں 8 نمبر آیا میں، اور جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، اور سورہ الاسرہ آیت نمبر 32 میں، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خدشے سے، ہم رزق دیتے ہیں انہیں اور تمہیں، بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اولاد سے متعلق یہ سنگ دلی بہت بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے، اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک سگے بھائیوں اور کنبے قبیلے کی باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خوب پختہ اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اس کے لیے ہی مرتے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کا دور دورہ تھا، جسے عصبیت کے جذبہ پروان چڑھتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھی، لیکن شرفداری اور سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ کئی بار قبائل کے بیچ جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا، جیسا کہ اوس و خزرج، ابس و ذبیان اور بکر و تغلب کے واقعات میں دیکھا جاتا ہے۔ قبائل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اکثر شکست و ریخت کا شکار رہتے، ان کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں صرف ہو جاتی۔ البتہ دین اور خرافات کے امیزے سے تیار بعض رسوم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ میں کمی آ جاتی تھی۔ بعض اوقات باہمی مفاد کی خاطر کچھ قبائل آپس میں اتحاد بھی کر لیتے ہیں۔ علاوہ ازیں
حرمت والے مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپا رحمت و نصرت تھے۔ مجموعی طور پر ان کی حالت بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی، جہالت اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھی اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ اکثر لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ غلام اس معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ تھا۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی، اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنے رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین کے ساتھ جنگ و جدل تک محدود تھے۔ اقتصادی حالت۔ عربوں کی اقتصادی حالت کا اندازہ اس کے ذرائع معاش سے لگایا جا سکتا ہے۔ تجارت ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی۔ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں ہوتی۔ جزیرۃ العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت کے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں میں ہی عرب کے مشہور بازار اقاضی المجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے۔ جہاں تک صنعت سازی کا تعلق ہے تو عرب غالباً اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، حیرہ اور شام کے متصل علاقوں میں تھی۔ البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور غلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔ عرب کی اکثر عورتیں سود کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ یہ سارا مال و متاع لڑائی کی زد میں رہتا تھا۔ فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے۔ اخلاقیات۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اہل جاہلیت میں خسیس اور رذیل عادتیں اور عقل سلیم و شعور کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فاضلہ بھی موجود تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر 1، کرم و سخاوت ایک ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار ان کی نظر ہو گئے۔ اس وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف نہیں کی، اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے دوسرے کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور ان کے پاس اپنی ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی، تب بھی اس پر سخاوت کا جذبہ غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اونٹنی ذبح کر دیتا۔ ان کے کرم کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اسی طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بذات فخر چیز تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا۔ شاید اسی لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے۔ اس کرم کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی تجارت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں وہ نفع حاصل ہوتا ہے یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاضل بچ جاتا وہ اسے مسکینوں کو دے دیتے۔ اسی لیے قرآن کریم نے شراب اور جوئے کے نفع سے انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 219، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وفائے عہد جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے، عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی۔
جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیج سمجھتے تھے۔ خودداری اور عزت نفس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے اور معمولی سی بات پر بھی، جس میں سے ذلت و اعانت کی بو آتی، شمشیر و سنان اٹھا لیتے اور جنگ چھیڑ دیتے۔ انہیں اس معاملے میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی۔ عزائم کی تکمیل اہل جاہلیت کی ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ وہ جب کسی کو افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہ سکتی تھی۔ وہ اپنے جانوں پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ حلم و بردباری، سنجیدگی اہل عرب کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی، مگر یہ ان کی حد سے بڑھی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمادگی کی عادت کے سبب نادر الوجود تھی۔ بدوی سادگی، تمدن کی آلائشوں اور داؤ پیش سے ناواقفیت اور دوری کا نتیجہ یہ تھا کہ عربوں میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی، اور وہ فریب اور بدعہدی سے دور اور متنفر۔ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اگرچہ یہ اخلاق بعض اوقات شر و فساد کا باعث بن جاتے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات بھی پیش آتے تھے، لیکن یہ فی نفس بڑے قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے ساتھ انسانی معاشرت کے لیے نہایت مفید ثابت ہو سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم سب سے گراں قیمت اور نفع بخش جواہر تھے، کیونکہ اس قوت قاہرہ اور عزم مصمم کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ آج ہمیں سیرت پاک کے مطالعے کی اس لیے بھی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد کے حالات اور اخلاقیات بے حد ناقص ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو سیکھ کر ان کی بارگاہ میں التجا کر کے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اب میری گزارش ہے کہ تمام بہن بھائی آج کے ٹاپک پر اگر اپنا حاصل تفکر پیش کرنا چاہیں تو آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ تنویر افضل صاحب، اور ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، آپ سب نے جانا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پہ ظہور سے پہلے عرب معاشرے کے حالات و واقعات کیا تھے، ان کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، معاشی زندگی کیسی تھی، اخلاقیات ان کی کیسی تھی۔ آپ کو کس بات نے بہت زیادہ چونکایا؟ آپ نے ابھی تنویر افضل صاحب کی ساری گفتگو سنی جو انہوں نے اس معاشرے کی عکاسی میں پیش کی، تو کون سی بات تھی جو آپ کے لیے بہت نئی تھی، یا آپ کو پہلی بار اندازہ ہوا، پہلی بار پتا چلا؟ کوئی ایک پوائنٹ اگر آپ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں، یا پھر کیا آپ کو یہ، جب بھی آپ تصور کرتے تھے عرب کے اس معاشرے کا، تو ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ برائیوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان میں کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی خوبی نہیں تھی، کوئی اچھائی نہیں تھی؟ تو کیا آج
उस हवाले से कुछ आपकी मालूमात में, इल्म में इजाफा हुआ? अफाजा का वर्ड भी आज हमने एक पढ़ा, जिसमें मैं जरा चौंक गई कि क्या, कि तुम भी वहां से ही अफाजा करो जहां से बाकी लोग करते हैं। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 199 थी। इस हवाले से भी अगर आप बात करना चाहें। कुछ भी, या आप इसके अलावा भी हटके आपके जहन में क्या तस्वुर आता है जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले के जमाने के बारे में आप सोचते हैं, तो क्या मंजर आपकी आंखों के सामने आता है? चश्मे तस्वुर से आप क्या देखते हैं? जी फाइजा साहिबा, वेलकम। बताइए क्या कहना चाहती हैं। फाइजा साहिबा, आपका हैंड रेस था, कुछ कहना चाहती हैं? ओ सॉरी, मैं बोल रही थी लेकिन आई डिडंट रियलाइज इट आई वाज म्यूट। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस बार वालेकुम। में बात करूंगी कि इस भाई की रीडिंग से पहले जो आप बात करेंगे आप इस्लाम के अदब और रिस्पेक्ट के बारे में, तो मैं इसमें कहूँगी कई बार हम ह्यूमन क्या करते हैं कि हम रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, अदब बहुत करते हैं, हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन हुक्म नहीं मानते। जैसे शाह साहब कहते हैं कि हुक्म जो है वो ऊपर हम्म। है फिर अदब है। तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो भी असादिया बाजी ने या जो आपने मेंशन किया, अदब करते हैं, सारी बातों का ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें हुक्म भी मानने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस है या कुरान पाक में जो इरशाद हुआ है उन पे भी अमल करना है, क्योंकि वो भी जो है एक रिस्पेक्ट की फॉर्म है। और दूसरी बात, जो अभी आप जो टॉपिक था उस पे आप बात कर रही थी, आपने बोला कि वो कैसे इमेज आता है कि वो कैसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो था, एक तो वो बुराइयों का था तस्वुर की बुराइयां हैं, लेकिन एक उनके साथ साथ एक वो लोग भी थे जिनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो उनके इंतजार में थे। तो इट्स लाइक उनको ये इंतजार था कि कब जो है वो आखिरी नबी आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम उनसे मिलेंगे। तो इट्स लाइक आज आज के देखा जाए तो हमें भी ये इंतजार कि कब जो है हम दूसरी दुनिया में जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे। तो वो दो, दो ग्रुप थे लोगों के, एक वो जो गुनाहों में थे, जिनको नॉन बिलीवर्स थे, और एक बिलीवर्स भी थे जिनको पता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। बस ये आप शेयर करना था। हाँ, बहुत जबरदस्त। फाइजा साहिबा जीती रहिए। जी, आप में से कोई और इस हवाले से बात करना चाहेंगे? अच्छा जी, सूरह बकरा की आयत 199, अफाजा का चूंकि वर्ड हमने सुना, पढ़ा, कि फिर तुम उसी जगह से, इसका अफाजा का मतलब होता है लौटना। फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं, और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते हैं। और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो ये अफाजा था क्या, जो दौरे जahलियत में हमें मिलता है, और जिससे फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 199 में एक तरह से मना किया गया है? तो जब हम इसकी डिटेल देखते हैं तो पता चलता है कि चूंकि हज तो उस जमाने में भी था ना, पहले भी हज किया जाता था। हाँ, उसका तरीका मुख्तलिफ था। जाहिलियत के दौर में हज का तरीका मुख्तलिफ था। तो उस वक्त 9 जिल हज्जा को जो लोग हज करने के लिए आते थे, तो वो मीना से अरफात जाते थे, और फिर रात को वहां से पलट के वो मुजदलफा में ठहरते थे। राइट, पैटर्न ये था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जो कुरैश है, उन्होंने अपने आप को आला समझना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम चूंकि अहले हरम हैं और हमारे मर्तबे बड़े ऊंचे हैं, तो इसलिए हम तो अब अरफात नहीं जाके ठहरा करेंगे। तो वो ये करते थे कि वो मुजदलफा तक जाते थे और वहां से वो पलट आते थे। और आम लोग जो थे कुरैश के अलावा, तो वो अरफात तक जाते थे, और फिर वहां से वो वापस मुजदलफा रुकते थे और फिर वापस आते थे। तो कुरैश एक इम्तियाज रखने के लिए, एक फर्क रखने के लिए, अपनी बड़ाई कायम रखने के लिए ये तरीका अपनाए हुए थे कि चूंकि हम खास लोग हैं तो हमारा तो अरफात तक जाना
ضروری نہیں ہے ہم بس مزدلفہ تک جائیں گے اور وہاں سے لوٹ آئیں گے. جو عام لوگ ہیں، جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، تو وہ وہاں تک جائیں گے، عرفات تک. تو اس بات سے، اس افاضہ سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ تم بھی وہاں تک ہی، تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، یہ کہا گیا. تو چونکہ مجھے اس بات نے تھوڑا چونکایا تھا، تو میرا دل چاہا کہ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ابھی فائزہ نے بڑی زبردست بات کی کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے، انہیں ان میں سے کچھ جو اہل علم تھے، انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری قریب ہے. اور وہاں اس زمانے کے لوگوں کی کچھ خصوصیات بھی ہمیں نظر آتی ہے، جیسے سخی بہت تھے، مہمان نواز تھے. اور یہ کتنی چونکا دینے والی بات نہیں تھی کہ وہ، اگر ان کے پاس کوئی مہمان آ جاتا اور ان کے پاس ایک ہی اونٹنی ہوتی تھی، تو وہ اس کو بھی ذبح کر کے مہمان نوازی کر لیتے تھے. اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی ڈسکوالٹیز کی بات کرتے ہیں، تو کون سی آپ کو لگتا ہے کہ ان میں بہت بڑی جو برائی تھی وہ یہ والی تھی، جس نے ایک طرح سے انہیں جاہلیت میں مبتلا کیا ہوا تھا؟ کیا سمجھ آتی ہے جی زیتون فلک صاحبہ؟ جی زیتون صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی جی فائزہ صاحبہ. ہیلو. جی 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 زیتون صاحبہ، اب آپ کی جی آواز آ رہی ہے، اب آپ بات کر سکتی ہیں. جی جی میں نے ماشاءاللہ جو سنا ہے بہت سی باتیں جن کا علم مجھے ماشاءاللہ پہلے بھی کچھ تھا، لیکن اور زیادہ سیکھنے کا موقع ملا. لیکن جو ایک چیز جس نے مجھے بہت زیادہ چونکایا وہ یہ ہے کہ وہ شراب نوشی جسٹ اس لیے کرتے تھے کہ وہ سخاوت زیادہ کر سکے، کہ ایک برا کام وہ اچھائی کے لیے کرتے تھے. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی فائزہ، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اوکے، آپ کو انمیوٹ کرنا ہے. فائزہ کو انمیوٹ پلیز کر دیجیے. جی فائزہ، میں نے آپ کو جی آپشن بھائی دیے. جان. جی جی آپ نے سنا نا کہ وہ کون سی ایک برائی تھی، تو آئی تھنک وہ تھی کہ وہ عورتوں کو جو ہے بالکل رسپیکٹ نہیں دیتے تھے، اسپیشلی جو بھائی نے ریڈنگ کی کہ وہ لونڈیوں کو جو تھا سب سے زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا. حالانکہ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی ان کی مردوں کی طرح ہی پیدا ہوئی تھی، ان کی طرح احساس نہیں تھی، پورا نظام زندگی ان کی طرح تھا، لیکن عورتوں کو جو ہے بالکل جو ہے برے طریقے سے پیش کرنا تھے. یہی ان کی برائی تھی اور یہی جو ہے آئی تھنک ان کی تباہی کا باعث بنی، ان مائی اوپینین. جی بالکل بالکل. ایک یہ بھی جیسے ہم پڑھتے ہیں ادروائز بھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. پھر یہ ہے کہ ایک طرف یہ سلوک تھا اور دوسری طرف وہ اپنے لیے شرمساری کا باعث سمجھتے تھے بیٹیوں کو. یہ ایک چیز. اور ایک چیز اگر آپ دیکھیں جو پھر ہمیں بات کے معاشرے میں جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے بہت چیلنجنگ رہی یہ بات کہ غلام اور آقا برابر کیسے ہو سکتے ہیں، تو ان میں یہ جو غرور اور تکبر تھا، اپنے آپ کو شے سمجھنا اور دوسرے کو بہت نیچا سمجھنا، کمتر سمجھنا. تو جو لوگ بعد میں ایمان نہیں لا سکے، تو ان کے اندر غرور اور تکبر بہت زیادہ تھا، ابلیسی طرز فکر ان کے اندر بہت زیادہ تھی. اور یہی وہ چیز تھی جو ان نے پھر اسلام لانے سے روکتی رہی کہ پھر تو ایک ہی صف میں محمود و ایاز کو کھڑا ہونا پڑے گا، تو ہماری تو بڑائی ختم ہو جائے گی. تو وہ جھوٹی انا اور جھوٹے رتبے بس ان میں پھنسے ہوئے تھے، میں پھنسے ہوئے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں میں، شرک جو ہے، انا. اچھا جی، ہمارے پاس بہت تھوڑا سا باقی ٹائم ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی اس حوالے سے بات کرنا چاہیں.
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले के हालात के हवाले से, आपको याद है सूरह फील, उसके कुछ दिन के बाद, जब ये वाकया फील हुआ है, उसके कुछ दिन के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई है, वाकया फील। और उस जमाने में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आप में से कोई बता सकते हैं कि दिनों को, महीनों को, सालों को कैलकुलेट कैसे किया जाता था? कैलेंडर तो नहीं था, अब तो हम जैसे हिजरी महीने के हिजरी साल कहते हैं। तो तब कैसे लोग अंदाजा लगाते थे कि ये कौन सा साल है, ये कौन सा साल है? चलिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो उसको यूं मैयर किया जाता था कि आमुल फील, फील वाला साल, राइट। तो जैसे हम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई तो हम कहेंगे आमुल फील वन, एक। अगला साल जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2 साल हो गई, तो फिर हम इस तरह से, तो जब भी हम इस तरह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के इब्तदाई 40 सालों का जिक्र करेंगे, तो हम आमुल फील के हवाले से आमुल फील 1 2 3 4 करके बात करेंगे। फिर जब ऐलान नबूवत हो जाता है तो वहां से फिर नबवी साल का आगाज हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि जो सने नबवी 1 2 3 4, राइट। और जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाते हैं तो फिर वहां से हिजरी साल का आगाज हो जाता है। आगे चल के इंशाल्लाह जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की बात होगी और वो जमाना, तो हमें उम्मीद है कि आपको महसूस होगा कि हम उसी जमाने में पहुंच गए हैं, और इस अंदाज में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की जाएगी, महसूस करेंगे। और अभी जो हम सब बैठे हैं, तो हमारा पर्पस क्या है? बस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड होना, मुत्तसिल होना। आप में से कोई बताना चाहेंगे आखिरी 1 या 2 मिनट्स में कि आप क्या सोच के इस सेशन में आते हैं? क्या आपके जहन में बात होती है? इसका नाम है इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम आका की बातें करेंगे, आका की बातें सुनेंगे, या कुछ और? जी, सादिया किबरिया साहिबा, हम आपसे ये बात जानेंगे, और अल्लाह ने एक ख्याल अता किया है कि 2 शेर नात के हम आज के सेशन की क्लोजिंग में तनवीर अफजल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किसी भी नात के 2 अशार जरूर पेश करें, और उसके बाद फिर हम आज का सेशन क्लोज कर देंगे। जी, सादिया किबरिया साहिबा, हम चाहेंगे कि मुख्तसर सी आप बात कर लीजिए, और उसके बाद इरम नियाज साहिबा से हम जानना चाहेंगे। जी शुक्रिया रुखसाना। अ, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बार बार सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करना चाहिए। इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए, किसी भी जरिए से, कभी किताब पढ़ लें, कभी सेशन अटेंड कर लें, लेकिन डेली, इफ़ यू आस्क मी, तो डेली बेसिस पे इन टच रहें। ये नहीं कि सीरा की किताब एक बार पढ़ ली तो कहा चलो, क्योंकि देखिए हमें बार बार, हम लोगों को, हम इंसान हैं, भूलने की आदत है, हमें बार बार रिमाइंडर्स की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जब आप सीरा को अपनी डेली लाइफ में शामिल रखेंगे, आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ जिस तरह हालात बदलते हैं, उस तरह हमारी सीरा से लर्न करने की एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो आपको, हो सकता है कि आज मुझे जिंदगी में कोई ऐसे हालात का सामना ना हो कि जहां मुझे लगे कि मुझे कोई हेल्प मिल रही है या ज़रूरत है, लेकिन अगले चंद दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है कि जहां से मुझे कुछ टिप्स मिलें। और मुझे ऐसा लगता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े रहने का एक ही बहुत ही आसान फॉर्मूला है। आप कभी पॉडकास्ट सुन लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इन टच रहें। और आप देखें कि जब मुसलसल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے زندگی کے متعلق، آپ سے ان کے اخلاق و اقدار کے متعلق آپ جانتے رہیں گے تو اس کا اثر آپ کی زندگی اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں بھی ضرور نظر آئے گا. بہت شکریہ. بالکل، بہت شکریہ. بالکل ایسا ہے. متصل رہنا، یہ جو سورہ الاحزاب میں بات کی گئی ہے نا، جو ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہیں، بس اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاؤ اور خوب سلامتی پاؤ. تو اصل کیا ہے؟ متصل ہونا، اپنے ذہن کو، اپنے دھیان کو ادھر رکھنا، وہ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے. ارم نیاز صاحبہ، جی فرمائیے. ویلکم. پہلی بار آپ شامل ہوئی ہیں. شامل تو شاید ہوتی رہتی، لیکن پہلی بار آپ گفتگو فرمائیں گی. میں نے آپ کو انمیوٹ کرنے کی آپشن دے دی ہے. جی پلیز بات کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. تھینک یو سو مچ فار کنسیڈرنگ می ٹو اسپیک ہیئر. جیسا کہ آپ نے کوشچن کیا ہے کہ اس میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو میں یہ کہتی ہوں جی کہ جس طرح اگر کوئی آپ کا کسی بلیوڈ کو آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کی لائف کے بارے میں، اس کا اٹھنا، اس کا سونا، اس کا بیٹھنا، اس کا جاننا، مطلب جاگنا، سب کچھ جاننا چاہتے ہیں. تو سملرلی جب آپ کے عشق کے لیول بڑھتے ہیں نا، تو تب آپ چاہتے ہیں کہ صرف اسی ہستی کا ذکر ہو اور اسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ کیسے کائنات کے بننے سے پہلے سے ان کے کیا چیزیں رونما ہو رہی تھیں، پھر وہ کیسے آئے، پھر وہ کیسے اٹھے، وہ کیسے چلتے ہوں گے. ایک امیجنیشنز میں آپ چلے جاتے ہیں کہ وہ ہستی کیسی ہوگی. تو بیسیکلی اس کا پرپز یہ ہے کہ کنیکٹڈ رہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی بھی قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے اس کو ایکسپلین کیا. سملرلی یہی کہ ہمیں کتنے ایزی وے میں ایک چانس ملا ہوا ہے کہ ہم گھر بیٹھے بہت ایزیلی اپنی فیلنگز کو اور مطلب سمجھ سکتے ہیں اور اس طرح سے ایکسپریس بھی کرنے کا موقع مل رہا ہے. سیکنڈلی ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جب کنیکٹڈ رہتے ہیں تو آپ دنیا کی الجھنوں میں الجھنے کی بجائے ایک ٹریک پہ رہتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. زبردست. بہت اچھا لگا ارم نیاز صاحبہ آپ کے خیالات جان کر. آپ نے گفتگو فرمائی اور ہم چاہیں گے کہ آپ اسی طرح سے شامل ہوتی رہا کیجیے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ. اور آپ تھینک سب یو. کو بتاتے چلیں کہ تھرسڈے کو اب ہمارا اتصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو سیشن ہوا کرتا تھا، انشاءاللہ وہ ہم کنٹینیو کریں گے اس تھرسڈے سے. اور اس میں کتاب پڑھی جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بار حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ پیش کیا جائے گا. اور وہ بھی ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ہم نے شیئر کر دیے ہوئے پیجز، آپ ضرور اسٹڈی کیجیے گا. اور نیکسٹ تھرسڈے کو جو ہمارا 9 بجے سیشن ہوگا اس میں تیاری کے ساتھ آئیے گا، اپنا حاصل تفکر شیئر کیجیے گا. اور یہ سیشن جو ہمارا لیول 1 کا ہے، اس کا جو نیکسٹ obviously ٹاپک ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اور یہ نیکسٹ سیٹرڈے کو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے ملاقات ہوگی. چلتے چلتے ہم تنویر افضل صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں مدحت بیان کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. اللہ کریم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان کے مطابق میں قبول فرما دیں ہم سب. اور اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی قیام. جی اوور ٹو تنویر افضل. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے
اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ اور مجھے وہ اس نعت کا شعر یاد آتا ہے کہ جس کے بعد پھر امام احمد رضا خان صاحب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی بیداری کی حالت میں، کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ اور جب انہوں نے اپنے آپ کو اس عاجزی پہ لا کھڑا کیا اور اتنی عاجزی سے یہ درخواست کی، یہ بات کی، اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو انہیں جاگتی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔